السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ یقیناً آپ لوگ اپنی اپنی جگہوں پر سبھی قرآن کی اس تجوید کو تطبیق کے ساتھ سیکھتے جا رہے ہوں گے، اور یہی ہماری منزل ہے، یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن کو سمجھنا، اس کے ترجمے کو بھی ساتھ ساتھ سیکھنا، لفظی ترجمہ ہو یا اس کو کم از کم 3 آیات دن بھر میں اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ یہ لازمی ہے، اپنے اوپر خود سے لازمی کر لیں، اور قرآن پاک کے تلفظ کو تو خاص طور پہ آپ لوگوں نے صحیح ادائیگی کے ساتھ سیکھنا ہے، جو کہ آپ کو یہ چینل فراہم کر رہا ہے، اور اسے آپ نے دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ کی بھی آخرت آسان ہو اور ہمارا کام جون سا ہے کہ ہم بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر والے بن جائیں انشاءاللہ۔ دعا کے ساتھ میں آغاز کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 7 سورہ الانعام، اور آیت نمبر ہے آج 59 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ تطبیق کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اور اس کی وضاحت سمجھ آئے کہ یہاں پر ہم نے اخفاء یا حروف مدہ یا پھر تشدید والے حروف یا ادغام کو کس طریقے سے ادا کیا تھا۔ تو چلیے ہم سیکھتے ہیں اس کو باقاعدہ طور پہ تمام اس کے قواعد کے ساتھ۔ وا ہونٹوں کی نہ تمام گولائی کے ساتھ ادا کرنا ہے، وا نہیں کہنا، وا یہ غلط ہے طریقہ، وا یہ دیکھیں آپ کو خود ہی ادائیگی سے پتہ چلے گا۔ پہلے ہونٹ کو گول کر لیں اور پھر ساتھ ہی کھول لیں، وا۔ عندہ نون پہ اخفاء حقیقی ہے، اسی کو کہتے ہیں آواز کو چھپانا، یہ ہے نون کی آواز۔ ان نہیں کہنا، یعنی زبان آپ کے اوپر مخرج کے اوپر نہ لگے، بلکہ کیا ہے تھوڑا سا کیا ہے سینٹر میں رہے۔ وَعِندَهُ اب یہ دیکھیں الٹا پیش ہے، تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ مفاتح الغیب، مفا یہ الف مدہ، اور ہا کی پیش کو لام کے ساتھ، لام کو ہلانا نہیں، ہلانے سے کیا مراد ہے، یعنی ہل اس طریقے سے نہیں پڑھنا۔ مفاتح الغیب، غین پور ہے، اور یہاں پہ یا لین کا قاعدہ کہلاتا ہے، جس کی ادائیگی ہوتی ہے غی، ای، بئی، تئی، یہ ادائیگی ہے۔ تو یہاں پہ یا لین کا قاعدہ جو صرف 2 حروف پر ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر یا پھر واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو۔ غی بی، با کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، جبکہ لا الف مدہ، یعلمھا یہاں پہ عین کو دیکھے وسط حلق سے لازمی ادا کرنا ہے، میم کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، ہا کو ہم نے کیا کرنا ہے 4 حرکت کھینچنا ہے، اور آگے حمزہ ہے تو یہ مد منفصل کہلائے گی، یعنی پہلے کلمے کے آخر میں اور اگلے کلمے کے سٹارٹ میں۔ الا یہاں پہ الف مدہ، ہو یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا تو وقف بالاسکان ہو گیا۔ وَيَعْلَمُ حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، ما الف مدہ، فی البری اب یہاں فا کی زیر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اب را تشدید نیچے زیر ہے یعنی کسرہ، تو ہم اسے باریک پڑھیں گے، بری ری، ٹھیک ہے، ری یعنی پر کر کے نہیں ادا کرنا۔ والبحر، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جب ساکن کر دیا ہم نے تو یہ ہوگا وقف بالاسکان۔ را ساکن، ما قبل ساکن، ما قبل فتحہ یعنی زبر ہو تو
پھر کیا کرنا ہے، حالانکہ یہ نیچے کسرہ تھا لیکن ہم نے کیا کیا، اس کو جب ساکن کیا یعنی وقف کیا تو پھر یہ ہم نے اس کو پر کر کے ادا کرنا ہے، والبحر، ٹھیک ہے۔ ما پہ الف مدہ، تسقط، سین پہ سیٹی کو واضح کریں، تو اور قوف آپ کو پتہ ہے دونوں حروف متعالیہ میں سے ہیں تو ان کو واضح طور پہ پڑھیں گے موٹا کر کے، من ورقتن۔ اب ہے میوں، یہ نون ساکن کے بعد واو متحرک ہے تو ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، را پر، قاف پر، اور تا جو تنوین زیر ہے اس کو ہم نے کیا کیا، اظہار کر کے پڑھیں گے کیونکہ آگے حمزہ حروف حلقی میں سے ہے۔ الا الف مدہ، یعلمھا یہاں پہ الف مدہ، ولا الف مدہ، حبتین، اب یہاں پہ ہا باریک کرتے ہوئے وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے با پہ ہم نے زور دینا ہے، با کی حرکت کو کھینچیں گے نہیں، تین یعنی تنوین زیر کے ساتھ کیا کرنا ہے ہم نے، اخفاء حقیقی یعنی اخفاء کرنا ہے تنوین زیر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پھر فی ظلمات الارض، اب یہاں پہ کیا ہے، فی پہ یا مدہ، غا پر ہے، ما پہ علی مدہ کا قائم مقام ہے، تا کی زیر کو لام کے ساتھ، حمزہ کی زبر کو را کے ساتھ، جب ملاتے کیسے ہیں، اور تو را ساکن ما قبل فتحہ تو تب بھی را پر پڑا جائے گا، ضاد ویسے ہی آپ کو پتہ ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را جو ہے یہ حروف شبہ مستعلیہ میں سے، کبھی باریک اور کبھی موٹا، یہ مطلب ہوتا ہے شبہ کا، ٹھیک ہے۔ ضاد پر ہے حروف متعلیہ میں سے، تو ہر کنڈیشن میں زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، اس کو ہر کنڈیشن میں پر ہی پڑھا جائے گا۔ ولا الف مدہ، رطب، ولا را یہاں پہ تا، را پر بھی ہوگا، را کی زبر کو تا کے ساتھ ملائیں گے تو تا جو ہے وہ حروف قلقلہ ہے اور حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، پر بھی پڑھنا ہے اور قلقلہ مین ہلانا بھی ہے، رطب اس طریقے سے پڑھنا ہے، رطب ولا، ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، یہاں پر تنوین زیر کے بعد واو ہے، لا پہ الف مدہ، یا بسن الف مدہ، سین کے نیچے تنوین زیر ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، اظہار کریں گے، کیوں، اس کی وجہ کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے اس وجہ سے، الا الف مدہ، فی پہ یا مدہ، کتاب مبین، تا پہ کھڑا زبر ہے اور یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، بی پہ یا مدہ، نون پہ جب وقف کیا تو وقف بالاسکان۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ چلیں، وَهُوَ الَّذِي، ذی پہ یا مدہ، یتوفاکم، اب یہاں پہ فا پہ کیا ہے، الف مدہ کا قائم مقام، میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ ہے یہاں پر، باللیلی، لئی پہ یا لین کا قاعدہ ہے، وَيَعْلَمُ، ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، ما پہ الف مدہ، جرحتم بالنہاری، را کی زبر کو ہا کے ساتھ ملائیں گے لیکن باریک ادا کریں گے، میم ساکن کے بعد پھر بار ہے تو یہاں پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہے، بالنہاری، یہاں پہ نون پہ غنہ کا ہے، ہا پہ الف مدہ جو کہ اقصی حلق سے ادا ہوگا، را باریک پڑا جائے گا، ثم سا نرمی کے ساتھ میم پہ غنہ کریں گے، یبعثکم، با پہ کیا ہے، قلقلہ کیا جائے گا، اعثکم یہاں پہ میم پہ اظہار شفوی ہے، فی ہی، فی پہ یا مدہ ہے، لیقضا، قاف پہ قلقلہ کرنا ہے، موٹا بھی ادا کرنا ہے، ضاد بھی پورا ہے یعنی حروف متعالیہ میں سے یہ دونوں حروف ہیں پر پڑے جائیں گے، اور اس کو ہم نے 4 حرکت لمبا کھینچنا ہے، اور اجل مسمى، اب یہاں پہ کیا ہے، تنوین، یہ کیا ہے، تنوین پیش کے بعد میم متحرک ہے تو ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، پھر میم پہ غنہ کرتے ہوئے جب ہم نے تنوین زبر کو جب ہم نے اس کو بدلا تو یہاں پہ ہوگا وقف بالابدال، ثم الیہ، میم پہ غنہ کیا جائے گا، الیہ، یہاں پہ لئی پہ یا لین کا قاعدہ، مرجعکم، را پر پڑا جائے گا پیچھے زبر کی وجہ سے، میم پہ اظہار شفوی، ثم میم پہ غنہ کریں گے، ینبئکم بما، یہاں پہ
ہم نے میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہے، ما پہ علی مدہ، کنتم نون پہ اخفاء حقیقی ہے، میم پہ اظہار شفوی، تعملون لو پہ واو مدہ، نون پہ جب وقف کیا تو وقف بال کیا ہو گیا، وقف بال اسکان ہوگا یہاں پر۔ چلے امید کرتی ہوں کہ آپ کو باقاعدہ طور پہ ان تمام قواعد کے ساتھ اس کی ہر حرف کی وضاحت کی جاتی ہے تاکہ آپ اسے آسانی سے سمجھ سکیں، یعنی آپ لوگوں کے لیے سمجھنا، قرآن کو پڑھنا، سیکھنا ہر ممکن آسان ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتی ہوں کہ آپ اسی چیز کے تحت آپ اسے آگے لازمی شیئر کریں گے۔ بہت سارے ہمارے ملنے والے لوگ ہوتے ہیں، اسکولوں میں فرینڈز ہوتے ہیں، کالجز میں ہوتے ہیں، یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں، اس کے علاوہ گھروں میں خاندان والے افراد ہوتے ہیں، تو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔